سوال یہ ہے کہ اگر شوہر جہنم میں چلا جائے اور بیوی جنت میں چلی جاتی ہے تو جنت میں اس کا شوہر شیخ انیس صاحب انسان پیدا کیا گیا ہے دنیا میں، دنیا کے متعلق سوچنا چاہیے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، آخرت میں اس کا شوہر کون ہوگا، اس کی بیوی کیوں ہوگی، آپ کو کیوں فکر ہے؟ آپ نیک ہیں تو اپنی بیوی کو بھی نیک بنائیے، دونوں جنت میں رہیں گے۔ بیوی نیک ہے، شوہر غلط ہے تو بیوی کو چاہیے ان کے شوہر پہنچا دیں ان کے بیویوں کو پیغام، اس لیے کہ بیویاں نہیں ہیں نا، کہ ان کو نیک بنائیں، دونوں جنت میں رہیں گے۔ یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے وہاں کون ہوگا؟ ہوگا جس کو اللہ چاہے گا اس کو رکھے گا۔ اگر کوئی شوہر نیک تھا، اس کی بیوی نافرمان تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس فرما بردار بیوی کا یہ شوہر نیک شوہر اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے۔ اس کی فکر مت کیجئے، جتنی باتیں شریعت میں آئی ہیں اسی پر اکتفا کیجئے، دنیا کی باتوں کو سوچئے، جنت میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر ہوگا، یہ سب کد سوچتے ہیں؟ جواب دینا بھی پڑتا ہے۔ ویسے ہی کبھی کبھی ایک آدمی سگریٹ پینے کا بڑا شوقین تھا، اس نے کہا کہ صاحب جنت میں یہ کہ جو چاہے وہ ملے گا، سگریٹ بھی ملے گا کیا؟ کہا ضرور ملے گا، جلانے کے لیے جہنم کو جانا پڑے گا۔ سوچنا چاہیے دنیا کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں کیا سوچیں میرے بھائی، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے عزیز ہمارے ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب نے بڑی عمدہ باتیں کہیں ائمہ کے تعلق سے، الحمدللہ بالکل متفق ہیں۔ سارے مسلمانوں کا امام کوئی ہوتا ہے۔ صحابہ کے امام کون تھے جی؟ تابعین کے امام کون تھے جی؟ پھر وہی ہمارے بھی امام ہیں۔ کیسے ہم کہیں کہ صاحب ہمارے امام کوئی دوسرے ہیں؟ سید الانبیاء ہیں جب، امام الانبیاء ہیں، انہی کو ہم بھی، جن کو صحابہ مانے، جن کو تابعین مانے، انہی کو ہم بھی امام مانتے ہیں۔ امام کا مطلب سب سے آگے رہنے والا، سب سے قابل۔ امام لغت کا بھی ہوتا ہے، حدیث کا ہوتا ہے، تفسیر کا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کا امام ہوتا ہے۔ پیشوا، ماہر ایک آدمی کا، سب سے ماہر، سب سے کامل، سارے نبیوں کے سردار، ہمارے پیارے نبی سارے لوگوں کے امام ہیں، تو ہمارے امام ہیں جی سید الانبیاء۔ اس لیے صحابہ کے جو امام تھے، تابعین کے جو امام تھے، وہی ہمارے بھی امام ہیں انشاءاللہ۔